آج ہم ڈین براؤن کی کتاب گمشدہ نشان یعنی دی لاسٹ سمبل اس پر جو ہمیں مواد ملا ہے اس کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی موضوع ہے واشنگٹن ڈی سی، جہاں لگتا ہے کہ قدیم راز اور آج کی طاقت وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ بالکل۔ کہانی جیسا کہ اکثر ہوتا ہے رابرٹ لینگڈن کے گرد گھومتی ہے، ماہر علامات۔ انہیں بلایا تو ایک عام سے لیکچر کے لیے جاتا ہے، مگر وہ جلد ہی ایک کافی پیچیدہ جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جی ہاں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جال فری میسنز، نویٹک سائنس یعنی یہ جو سوچ کی طاقت پر تحقیق ہے، اور دوسری خفیہ تنظیموں کے گرد بنا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں کتاب کے جو اہم نکات ہیں، جو سسپینس ہے اور جو بنیادی خیالات ہیں، ان کو ذرا سمجھیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں اس ذرائع خاص طور پر کتاب کے ولن ملاخ یعنی میلخ اس پر کافی توجہ دیتے ہیں۔ اچھا۔ اسے صرف ایک برا کردار نہیں دکھایا گیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ شخصیت ہے۔ اس کا جسم ٹیٹوز سے بھرا ہوا ہے اور وہ اپنے اندر گہرے، کافی چونکا دینے والے راز رکھتا ہے۔ پیچیدہ ولن ہمیشہ زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں۔ جی، اور ذرائع کے مطابق اس کا کردار تبدیلی اور ایک خاص قسم کی آپ کہہ لیں مافوق الفطرت طاقت حاصل کرنے کے جنون کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اور کیا ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ براؤن کیسے وہ حقیقی جگہوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کیپٹل بلڈنگ ہے یا لائبریری آف کانگریس کے خفیہ حصے؟ یہ تو ان کے انداز کی خاص بات لگتی ہے نا؟ ہاں بالکل۔ ذرائع اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ براؤن کا کمال یہی ہے، وہ حقیقی تاریخ، اصلی جگہیں اور تنظیمیں ان کو اپنی کہانی میں بڑی مہارت سے استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ جیسے فری میسنز کا ذکر ہے تو وہ صرف نام نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق انہیں واشنگٹن ڈی سی کی بنیادوں سے، اس کی علامتوں سے اور امریکی تاریخ کے پورے تانے بانے سے جوڑا گیا ہے۔ تو یہ جو حقیقت اور تخیل کا ملاپ ہے نا، یہی قاری کو کہانی میں کھینچ لیتا ہے۔ اور یہ نویٹک سائنس، اس کا کیا کردار ہے؟ ذرائع اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف کہانی کا ایک حصہ ہے یا اس کے کوئی گہرے معنی بھی ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو ذرائع اٹھاتے ہیں۔ نویٹک سائنس کہانی میں صرف یوں سمجھیں ایک پلاٹ ڈیوائس نہیں ہے۔ اچھا۔ ذرائع نشاندہی کرتے ہیں کہ براؤن اسے استعمال کرتے ہوئے انسانی ذہن کی جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں نا، اور جو قدیم دانش کے تصورات ہیں، ان کو کھوج رہے ہیں۔ مطلب کیا انسانی سوچ حقیقت پر اثر ڈال سکتی ہے؟ اس قسم کے سوالات۔ بالکل، یہی سوال اٹھایا جاتا ہے، اور یہ چیز کتاب کو محض ایک سنسنی خیز کہانی سے بڑھ کر ایک آپ کہہ لیں فلسفیانہ جہت دیتی ہے۔ تو یہ صرف بھاگ دوڑ اور پہیلیاں ہی نہیں ہیں، مطلب اس سے گہری بات ہے۔ لیکن ذرائع رفتار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ دا وینچی کوڈ جتنی تیز نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بات بھی ذرائع میں سامنے آتی ہے۔ کچھ تجزیے یہ کہتے ہیں کہ رفتار تھوڑی مختلف ہے، شاید تھوڑی کم تیز۔ لیکن وہیں یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ اس کی تلافی جو ہے وہ خیالات کی گہرائی سے ہوتی ہے۔ اچھا۔ نویٹک سائنس اور دوسرے جو فلسفیانہ موضوعات ہیں، ان پر بحث میں ظاہر ہے تھوڑا وقت لگتا ہے۔ صحیح۔ اور اختتام کے بارے میں بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ کوئی اچانک دھماکے دار قسم کا ٹویسٹ نہیں ہے، بلکہ ایک زیادہ غور و فکر پر مبنی دیرپا پیغام دیتا ہے۔ یعنی سسپینس بھی ہے، تاریخ بھی اور فلسفہ بھی۔ واشنگٹن ڈی سی کے جانے پہچانے چہروں کے پیچھے ایک چھپی ہوئی دنیا۔ بالکل۔ مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو ذرائع اسے ایک ایسی کتاب کے طور پر دیکھتے ہیں جو نہ صرف سنسنی پیدا کرتی ہیں، بلکہ قاری کو علامات، خفیہ معاشروں اور انسانی شعور کی طاقت کے بارے میں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک خیال چھوڑ جاتے ہیں پھر؟ جی ضرور۔ جس طرح اس کہانی میں واشنگٹن ڈی سی کی عمارتوں اور گلیوں میں راز اور نشانیاں چھپی ہوئی ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری اپنی جانی پہچانی دنیا، ہمارے شہروں، ہمارے اداروں، حتیٰ کہ روزمرہ کی چیزوں میں بھی ایسے ہی معنی اور پرتیں چھپی ہوں جن پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا؟